وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، قابل صد احترام سامعین حضرات اور عزیز طلبہ، آج ایک مرتبہ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اس ادارہ کے جامعہ کے عزیز طلبہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھنے کی، مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، ان کی دستار بندی کی جائے گی، اور اس حوالہ سے کئی اہل علم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا۔ مجھے بھی اسی عنوان سے دعوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ حاضری کا موقع عطا فرما دیا۔ الحمدللہ دینی مدارس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں، اور جن مقامات پر یہ دینی ادارے موجود ہیں وہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت کافی بہتر ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی دین کا ادارہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی پڑھنے اور پڑھانے کا، دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا نظم نہیں، آپ ذرا ان مقامات پر جا کر یہ ان کے حالات سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی دینی حالت کیا ہے۔ بعض جگہ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان وہاں انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو وہ لوگ جنازہ پڑھے بغیر ہی اس کو دفن کر دیتے۔ اس قدر ناگفتہ حالات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم کہ جہاں کوئی دین کا مدرسہ ہے، مکتب، کوئی ادارہ موجود، کوئی وہاں قرآن کریم کا حافظ قاری یا کوئی عالم، جس جگہ اور جس بستی اور جس مقام پر وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی، اور وہاں رہنے والے مسلمان اور ماحول اس کے ارد گرد رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ان سے برابر اپنے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں برابر جو ہے ان اہل علم علماء سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کا وجود بستی اور شہر اور پورے علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی جو ہے وہ کرم نوازی ہے اور بڑی رحمت، اور اس ایک عالم کی وجہ سے اس علاقہ اور اس شہر کے رہنے والے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام مبارک سنا ہوگا حضرت کا، ہمارے اکابر میں سے۔ ان کے دور میں، ان کے زمانہ میں یہ نئی تحریک اٹھی تھی مرزا غلام محمد قادیانی کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی نئی تحریک جب یہ اٹھی تو اس کے ماننے والوں نے، غلام محمد قادیانی کے جو متبعین اور اس کے ماننے والے تھے، اس مشن کو اور اس تحریک کو انہوں نے قریہ قریہ اور بستی بستی جو ہے پھیلا دیا، اور مرزائی جو ہے وہ بستیوں میں جا کے مسلمانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے
یہ تاثر دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کہ جو نبی اور پیغمبر ہے نعوذ باللہ وہ غلام احمد قادیانی۔ تو لوگ چونکہ بستیوں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے، جنگلوں میں، ڈیروں پر رہنے والے جو مسلمان ہیں، آپ بھی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے قریب بھی بستیاں تو ہوں گی، ہیں کہ نہیں؟ تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ وہ بھائی جو نعت پڑھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، آپ کہہ بھی دیتے تو ان کو سن رہا تھا، آپ اگر کہہ بھی دیتے سبحان اللہ، شاید کسی نے کہا بھی ہو تو وہ کیسے سنتے؟ ان کی تو اپنی آواز اتنی زیادہ تھی اور لاؤڈ سپیکر اتنا تھا کہ کہاں تک ان کی آواز پہنچ رہی تھی، نقار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا ہے؟ تو ان کو کیسے پتہ چلتا کہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی ماشاءاللہ آواز اتنی زیادہ تھی، میری تو نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ کوئی بات ہاں نہ کہیں گے انشاءاللہ میں سنوں گا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کے ہاں بھی بستیاں تو ہیں نا، دیہات بھی ہیں، بستیاں بھی ہیں، ڈیرے بھی ہیں، یہ سلسلہ ہے، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جو ہیں علمی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ان کی کیا صورتحال ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کسی حد تک، مکمل طور پر شاید نہ جانتے ہو لیکن کچھ تو آپ کو بھی علم ہوگا نا، احساس ہوگا۔ یہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا دین کا، موٹی موٹی باتیں بھی ان کے ذہن میں بعض اوقات نہیں ہوتی، اب انہیں جا کے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، سادہ لوح قسم کے لوگ، اب ان کو جو بات جا کے کہی جائے گی، بتائی جائے گی، اب انہیں کیا پتہ، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ دیکھیے آپ، یہ ان کا فیض تھا، اور سبحان اللہ ان حضرات کی برکت کہ ان کے ماحول میں جب یہ لوگ دیہات اور بستیوں میں گئے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ کہا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں نعوذ باللہ، اور آپ ہماری اس دعوت کو قبول کیجئے، اور یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کے پھر حیل بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دولت، مال کا لالچ، نوکری کا لالچ، اور کس کا؟ بھئی نوکری کے وزن پر بتاؤ نا کیا لفظ آئے گا، بھئی نوکری کے وزن پر بتاؤ اللہ کے بندہ، ہاں اب بات ہوئی نا، تو یہ لوگ ہر طرح کا لالچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر طرح کے لالچ اور اس میں ڈالا، آزمائش میں، کہ پیسوں کا لالچ دے دیا، رشتوں کا لالچ دے دیا، مال و دولت کا لالچ دے دیا، زمین کا جائیداد کا بھی لالچ دے دیا، اور رشتوں کے لالچ بھی دے دیے کہ یہ ہے کہ ہم آپ کو فلاں چیز پیش کریں گے تو ہماری بات آپ مان لیجئے۔ کچھ لوگ پھر سادہ لوح قسم کے یا ضرورت مند ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، انہوں نے لالچ میں آ کر کے جو ہے نقصان بھی اٹھایا اپنا دین و دنیا کا۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جس علاقہ میں تشریف رکھتے تھے وہاں کے بستیوں کے، دیہات کے مسلمان، کئی میل کے فاصلے پر رہنے والے، جب یہ لوگ ان کے ہاں وہاں پہنچے ہیں اور ان سے جا کے انہوں نے اپنی بات کی تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا انہوں نے، ایک ہی بات انہوں نے جواب میں کہی، اور وہ بدیہی بات تھی کیا کہ دیکھیے ہم نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ فقیہ ہیں، ہمیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، اور بات بھی صحیح تھی کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا، اچھا دیر میں سمجھ میں آتی ہے آپ کو بات؟
تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بات صحیح اور بدیہی تھی کہ بیچارے وہ نہ کوئی حافظ عالم قاری دین کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے، انہیں کیا پتا معاملات کا، اور پھر یہ ہے کہ یہ نبوت کا معاملہ اور یہ سارے عجیب و غریب قسم کے مسائل ذلی اور بروزی وغیرہ وغیرہ، اب وہ کیا جانتے تھے ان چیزوں کو، ان اصطلاحات کو؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی اور بڑی خوبصورت اور اچھی بات کہی، یوں کہہ لیجئے کہ 100 سونار کی اور ایک لوہار کی۔ سنا ہے نا آپ نے یہ محاورہ، 100 سونار کی اور ایک، وہ سونار تو بیچارہ آہستہ آہستہ ٹک 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 کرتا رہتا ہے، لیکن لوہار تو بس ایک ہی دفعہ میں سارے کام تمام کر دیتا۔ سمجھ گئے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیے بھائی ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ایسا کیجئے، ہاں ہمیں اتنا تو ضرور پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اس روئے زمین پر، کائنات میں، آسمان کے نیچے، زمین کی اس دھرتی پر سب سے آخری نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ان کا ایمان تھا۔ لیکن یہ کہ آپ نے آ کے ہمیں یہ کہا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اور وہ اور فلاں، تو پھر سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ آپ جو ہے بات نہ کریں، بلا وجہ آپ اپنا مغز کھپا رہے ہیں۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم آپ کی بات جو ہے وہ اس کا جواب کیا ہے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں سب سے بڑے ہمارے جو بزرگ ہیں، جو عالم ہیں، ہمارے پیر و مرشد اور رہنما اور راہبر ہیں، وہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ آپ ان کے پاس چلے جائیے، آپ وہاں جائیے۔ بلکہ ہاں مجھے یاد آیا کہ وہ جو بستی اور علاقہ کے لوگ تھے جنہیں جا کے یہ ورغلا رہے تھے، آپ بستیوں کا اور دیہاتوں کا نظام سمجھتے ہیں کہ وہاں زیادہ تر جو ہے وہ پھر ڈیرہ داری کا نظام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا سربراہ، کوئی نہ کوئی ان کا سربراہ ہوتا ہے، جی ہاں نمبردار ہے، یعنی اس طرح کچھ نہ کوئی ان کے سربراہ ہوتے ہیں، جاگیردار، زمیندار، جی ہمارے یہ بڑے ہیں، ہمارے جی یہ مالک ہیں، ہمارے فلاں ہیں، بس یہ صورتحال چل رہی ہے، عام طور پر ہوتا بھی یہی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے اس کو کہ یہ ہمارے کیا ہے، مقتدا ہے اور ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے پیشوا ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ویسے بھی نمایاں کر دیتے ہیں کہ بھئی میں ہوں تمہارا سب کا سربراہ، میرے ماتحت چلو۔ ایسے آدمیوں کو ہندوستان کی زبان میں بوجھ بجکڑ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بجکڑ، بوجھ کہتے ہیں عقل کو، اور بجکڑ کا مطلب بڑا عقل مند۔ تو وہ ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ بھئی میں تمہارا بڑا ہوں، علاقے کا، شہر کا، تمہاری بستیوں کا، میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں، اور میں بوجھ بجکڑ ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ بھی پیش ہو، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، بس میرے پاس آ جانا ہے، میرے پاس جب تم آ جاؤ گے تو اس کا حل میں پیش کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی، معاملہ حل ہو جائے گا۔ بستی کے لوگوں نے کہا بہت اچھا، ہم آپ کے ہی پاس آیا کریں گے، بس اب کوئی معاملہ بھی ہوگا آپ سے پوچھیں گے۔ تو ایک مرتبہ ہوا کیا کہ وہاں ان بستی والوں نے ایک مینڈک دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مینڈک آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا، یعنی سمجھ گئے آپ۔ مینڈک دیکھا انہوں نے پہلی مرتبہ، تو وہ اٹھا کے اس بوجھ بجکڑ کے پاس لے گئے کہ حضور یہ کیا ہے، ہمیں ذرا بتا دیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیا ہے یہ، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، آپ بتائیں گے، آپ ہمارے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، آخر ہیں جو بوجھ بجکڑ، عقل مند، عقل کل۔
تو وہ صاحب جو ہے وہ دیکھ کے، مینڈک کو دیکھ کے اور ان کے سوال کرنے پر رونے لگے۔ پہلے وہ روئے اور اس کے بعد پھر ہنسے۔ عجیب صورتحال ہے، ایک آدمی پہلے رو کے دکھا دے پھر ہنسنے لگے، ڈرامہ بن جاتا ہے نا۔ اچھا خاصا لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات، بڑی حماقت کی بات۔ اب کہنے لگے کہ جی ہم تو یہ پوچھنے آئے تھے یہ کیا ہے، لیکن ایک اور سوال ذہن میں اب آپ نے پیدا کر دیا کہ آپ کو پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آپ روئے کیوں ہیں اور پھر ہنسے کیوں ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اس لیے رویا تھا کہ مجھے ایک خیال آ گیا کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ جب ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو پھر تم کہاں جاؤ گے، کہاں جا کے اپنے مسائل حل کس سے کرو گے اور کراؤ گے؟ یہ تو شکر ہے کہ میں آج کیا ہوں، موجود ہوں اور زندہ ہوں، اور تم مجھ سے آ کے رہنمائی لے رہے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو، لیکن جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بس یہ خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ اچھا حضرت پھر آپ ہنسے کیوں؟ وہ بوجھ بجگڑ صاحب کہنے لگے ہنسا تو میں اس لیے ہوں کہ مجھے خود نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں معاملہ۔ تو کچھ لوگ ویسے ہی اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے سردار ہیں اور بڑے ہیں، ہوتے اصل میں وہ بوجھ بجگڑ ہی۔ تو خیر اس علاقہ کا جو بڑا تھا اس نے یہ کہا ان مرزائیوں کو کہ یار کیوں یہاں وقت ضائع کر رہے ہو ان لوگوں پر، اور کیوں ہمیں تم پریشان کرتے ہو؟ جاؤ حضرت کے پاس چلے جاؤ، مولانا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں جاؤ، ان کو جا کے تم اپنا یہ فلسفہ سارا بیان کرو اور سمجھا دو۔ اگر حضرت نے کہہ دیا اور تمہاری تائید کر دی اور تصدیق کر دی، اور انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، حضرت نے اگر کہہ دیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ میں پوری بستی کا بڑا ہوں تو میں پوری بستی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ حضرت کی تصدیق کے بعد پوری کی پوری بستی جو ہے وہ قادیانی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ فَبُهِتَ الَّذِي، اب وہ ناکام ہو گئے، لاجواب ہو۔ کہا نہیں حضرت کے پاس تو ہم نہیں جا سکتے، ان سے تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جہاں کوئی عالم ہوں گے، فقیہ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، قرآن کریم کے حافظ قاری جس جگہ پر ہوں گے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور دور بستیوں اور علاقوں تک کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ کر دیتے ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے پاگلوں کی طرح جی مدرسوں کا کیا فائدہ، مولویوں کا کیا فائدہ، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، فلاں بات کا کیا فائدہ۔ ارے یہ کتنا بڑا فائدہ، جنازہ تک نہیں پڑھا جاتا اور دفن کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور جہاں مدرسہ موجود، قرآن کا حافظ موجود، قرآن کے قاری عالم موجود اور فقہا موجود ہیں، پورا علاقہ جو ہے وہ علم کی روشنی سے جو ہے وہ جگمگا رہا ہوتا۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ لوگ بھی یقیناً بڑے یعنی سعادت مند ہیں، اور انتہائی درجے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہاں قرآن کے حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء موجود ہیں، اور یہ جو بڑا ایک خاندان ہے یہاں علمین حضرات کا، ابو ہریرہ صاحب جو ہمارے یہ بھائی، ان کے جو والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، الحمدللہ سب اہل علم علماء۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، ان اہل علم علماء کی جد و جہد کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ جگہ 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 الحمدللہ دین کی روشنی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ وعدہ کیا ہے
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سمجھ لیجئے کہ اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ محفوظ کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، قرآن پاک کے معانی بھی اللہ محفوظ کریں گے. اور جس ظرف کے اندر، جس جگہ اور جس سینے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ جل شانہ کی یہ کتاب محفوظ اللہ تعالیٰ کرائیں گے، جس سینے میں کریں گے اس سینے کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز عام طور پر جب جلسے ہوتے، بچوں کے حفظ کے جلسے ہوتے، اور یہ کہ آج فلاں بچے نے حفظ کر لیا، آج فلاں بچہ حافظ ہو گیا، ماشاءاللہ کئی بچے حافظ ہوتے تھے، تو ایک بات بڑی عجیب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ قرآن کریم جس بچے نے حفظ کیا ہے، اب دیکھیے یہاں کئی بچے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. کتنے بچے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 6 بچے جو اس وقت حافظ قرآن تیار یہاں ہوئے. تو یہ یقیناً بہت بڑی خوشی کی بات. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں نے جو قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ توجہ کرو. ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے جو قرآن کا حافظ بنا ہے، یہ اب الحمدللہ قرآن پاک کی اب یہ حفاظت کرے گا. قرآن کریم کی کیا کرے گا؟ حفاظت. اس کے ذریعے سے اب قرآن کی حفاظت ہوگی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں. یہ بچہ قرآن کی کیا حفاظت کرے گا؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآن اب اس بچے کی حفاظت کرے. اب اس کے سینے میں اللہ کا کلام آ گیا ہے، اس کی برکت سے جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، جس سینے میں قرآن موجود ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے. تو یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی. باقی یہ کہ قرآن کریم یہ ہماری روح کی غذا ہے. کس کی غذا ہے؟ انسان جو ہے وہ چونکہ 2 چیزوں سے مرکب. انسان میرے خیال میں آپ لوگ بیچارے کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بیٹھ کے بالکل ہی بیٹھ ہی گئے. آپ بٹا تو نہیں بیٹھ گیا آپ کا. تو انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے مرکب ہے. ایک درمیان میں آپ نے یہ مصیبت ڈال دی، اس کو میں طہر تو نہیں کہہ سکتا، طہر متخلل. ہاں البتہ یہ ہے کہ نجاست متخللہ کہا جائے گا اس کو، اس لیے کہ میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. اگرچہ آج کل یہ بڑا اس میں شیوع ہے اور عموم ہے، یعنی ہماری کوئی تقریب اب مسجدوں میں ہو، مدارس میں ہو، کسی بھی علمی حوالے سے ہو، ہماری کوئی اب جو ہے تقریب اور کوئی پروگرام اس مصیبت سے اب خالی نہیں ہوتا. اسی لیے میں بہت گھبراتا ہوں، اور یہ ہے میرے ذہن میں کئی دفعہ خیال بھی آتے ہیں اور مشورہ بھی چل رہا ہے اپنے بڑوں سے کہ ایسے پروگرام میں شرکت جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. یہ بھی میں سوچتا رہتا ہوں، بڑوں سے مشورہ بھی کرتا ہوں. ذہن میں ویسے کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے، ہمارا جانا کیا فرض ہے، اور علماء ہیں بیان کر رہے ہیں، کر دیں گے، بات ختم. لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کا جو حال ہے وہ تو کیا کہنے. سبحان اللہ. ابھی ہم جب یہاں مسجد میں آ رہے تھے، راستے میں ایک بارات تھی، پتہ نہیں بارات تھی کہ کیا تھی، بہرحال ہم اس سے بری ہیں اس بارات. تو اب وہ جناب احمق لوگ آج بھی ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ترقی کا دور ہے، لوگ آسمان پہ پہنچ گئے. بھئی کہاں پہنچ گئے؟ وہ تو یہیں ڈھول بجا رہے ہیں گلیوں. پاگل آدمی آسمان پہ چلے گئے. بھئی آسمان پہ کہاں؟ یہ آسمان
تو خیر وہ جناب ڈھول بھی بج رہا ہے اور وہی پرانے طرز پر لوگ کچھ رقص بھی کر رہے ہوں گے. خیر وہاں سے تو میں نے کوشش کی انہیں مجھے نظر نہ آئیں. وہاں سے گزر کے جب میں آگے آیا ہوں تو آپ یقین جانیے کہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ ان کو دیکھ کے وہ بھی ناچ رہی تھی. بڑا مجھے افسوس ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یوں ہماری قوم کا اور ہمارے معاشرے کا جو ہے بیڑا یوں غرق ہو رہا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں اور کیا ان کو تعلیم دے رہے ہیں, کیا ان کی ہم تربیت کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی رابعہ بصریہ نہیں پیدا ہو رہی. آج کل خواتین جو ہیں وہ رابعہ بصریہ نہیں بنتی, اور آج کل جو ہے وہ جنید بغدادی جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتے. بھئی کہاں سے جنید آئے گا اور کہاں سے رابعہ بصریہ آئیں گی جب ہمارا حال اپنا یہ ہو جائے گا. دین تو اسی طرح موجود ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں موجود تھا. آج تک دین برابر صحیح سالم محفوظ چلا آ رہا ہے اور موجود بھی ہے. پھر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کا ہم نام لیتے ہیں بڑی عقیدت سے, اور لینا بھی ہے, ہم نے لینا چاہیے. آج اصل میں یہی تو معاملہ ہے کہ وہ لوگ جب بات سنتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمل کرتے تھے اس پر. آج یہ ہے کہ ہم ساری رات بیٹھ کے سنتے رہیں, ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا, عمل کا نام و نشان نہیں. بس تبصرے ہو جائیں گے, لوگ تبصرے کر دیں گے جی فلاں مولوی صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا, فلاں مولوی صاحب کا بیان ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا, فلاں نعت خان نے جناب یوں کہا اور یہ کہا اور وہ کہا. ہائے افسوس, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا جذبہ کیا تھا. شراب جس وقت تک حرام نہیں تھی بہت سے لوگ شراب پیتے تھے, پھر جب حرمت اللہ کی طرف سے اسے حرام قرار دے دیا گیا. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ نے جب اسے حرام قرار دے دیا, اب ایک صحابی جو ہیں وہ اٹھے, اس مجمع میں پہنچے جہاں لوگ شراب پی رہے تھے, اور یہ ہے کہ وہ جام پہ جام, دور پہ دور شراب کا چل رہا تھا. کسی کے ہاتھ میں جو ہے پیالہ تھا شراب کا, کسی نے منہ سے لگا رکھا تھا, کسی نے منہ میں شراب لی ہوئی تھی, ابھی انہوں نے حلق سے نیچے نہیں اتاری تھی. اس ایک صحابی نے جا کے جب وہاں یہ اعلان سنایا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا, کسی نے تحقیق نہیں کی کہ بے معلوم کر لیا جائے. جب تک تحقیق نہ ہو ہم پی لیتے ہیں. نہیں, جس کے ہاتھ میں شراب تھی چھوڑ دی, منہ کو لگا رہا تھا چھوڑ دی, منہ میں تھی اور حلق سے نیچے نہیں اتاری تھی کلی کر دی. جس کے گھر میں شراب موجود تھی مٹکے توڑ دیے, اور وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے سیلاب کا اور بارش کا پانی ہوتا. یہ کیا بات تھی؟ جذبہ عمل تھا یہ اصل میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے
دیکھیے اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، سب سے بڑی بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت تھی، لا شک فیہ ولا ریب۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیا بات تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا عشق، اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق ان کے قلب و جگر میں اور جسم میں اس قدر سرایت کر چکا تھا کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا گردن جھکا دی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا وہاں سر تسلیم خم کر دیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اختیار ہی نہیں رہتا کہ وہ اس میں چون و چرا کرے، اگر مگر چونکہ چنانچہ سب ختم۔ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی جو ہے اس میں اختلاف ہو گیا، کسی بات میں اختلاف ان کے ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے یہ پہنچے ہیں۔ آپ نے جب دونوں کے بیانات سنے، اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ تو نہیں ہوگا، وہ منافق اگرچہ ظاہری طور پر کیا تھا؟ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، نفاق تھا نا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بہرحال مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ جو ہے غیر مسلم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے کیونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں۔ لیکن اسے کیا پتا تھا اس احمق کو کہ وہاں جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بات کس کی صحیح ہے، اس کے مطابق وہاں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کی بات سنی تو فیصلہ آپ نے جب فرمایا وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں چلا گیا، اس لیے کہ وہاں تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کس کے حق میں ہے کس کے خلاف، وہاں تو یہ ہے کہ حق فیصلہ کرنا ہے بس۔ لوگوں میں یہ ہے کہ جناب اب ہمارے ہاں بھی کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ چلا گیا فلاں جگہ پر مفتی صاحب فیصلہ کریں گے، تو ذہن میں بعض لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ چلیے فیصلے سے پہلے جا کے مل لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، ہدایہ بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہ جناب بڑی لجاجت سے پیش آ رہے ہیں، جی ہم تو آپ کے بڑے یعنی معتقد ہیں اور ہمارا اتنا تعلق، اور یہ تعلق بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ تعلق اس وقت نہیں ہوتا، تملق ہوتا۔ تعلق کا تملق، چاپلوسی۔ تو مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ آیا ہوا ہے اس بارے میں ذرا ہماری حق میں بات ہو جاتی، اور میری عادت ہی ہے اس حوالے سے آتے ہیں میرے الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ لے کے آتے ہیں معاملات، فتاوی بھی تو آتے ہی ہیں، یہ فیصلے بھی آتے ہیں۔ میرا یہ معاملہ ہے کہ میرے پاس اگر کسی کی طرف سے کوئی اول تو آتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے مزاج، اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو میں اسے صاف کہہ دیتا ہوں بھی تیرے خلاف ہوگا بس اب فیصلہ، تم آئے کیوں؟ لیکن ہمارا رواج یہی ہے بہرحال کیا کہ بس سفارشیں ہو رہی ہیں،
تعلقات استعمال کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ایک بنو قبیلہ تھا نا، ایک بنو مخزوم قبیلہ، اس کی ایک عورت جو ہے جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی اور وہ ثبوت بھی ہو گیا، اس کا سرقہ کا چوری کا ثبوت بھی ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کا ہاتھ کاٹ۔ قرآن پاک میں موجود السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ آگے کیا ہے؟ آگے بڑھو۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ آگے کیا ہے؟ پڑھتے کیوں نہیں بھی؟ ایک ہی چھوٹے سی ٹکڑا رہ گیا، بس وہ پڑھ دو۔ پڑھ لو، کیا ہے؟ پڑھو، کیا کیا؟ ہاں کوئی تو پڑھو یار، رمضان شریف بھی قریب ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اب دیکھیے یہاں یہ ہے کہ وہی چور مرد ہو عورت ہو، جب ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ میں نے اصل میں اس لیے آپ سے پوچھا، حضرات سے بھی، ایک تو یہ ہے کہ رمضان شریف بھی قریب آگئے، اور دوسرا واقعہ مجھے یاد آیا کہ امام اصمعی جو ہے بڑے عالم ہیں، لغات عرب کے بڑے امام، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور زبانی پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر آیا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، تو آگے انہوں نے پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم۔ یہ ہو جاتا ہے اصل میں متشابہ سا لگ جاتا ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پڑھ دیا واللہ، تو میرے پاس ایک بالکل دیہات کا رہنے والا، ایک بالکل جاہل آدمی بالکل میرے قریب وہ بیٹھا سن رہا تھا میری تلاوت۔ جب میں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم تو اس نے کہا آپ اخطأت یا اسمعی، تم غلط پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ وہ تو جاہل تھا، تو پتہ ہی نہیں تھا، قرآن پاک اس نے پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے بہرحال کہہ دیا اخطأت یا اسمعی، غلط پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے دوبارہ پھر وہی پڑھا، پھر اس نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بھئی تم حافظ ہو، کیا ہو؟ حافظ ہو تم؟ نے کہا نہیں میں تو حافظ نہیں ہوں، میں نے تو قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چوری کرے مرد یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ، سزا کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، سزا کا مقام ہے، تو یہاں مغفرت کا کوئی موقع نہیں ہے، یہاں تو کس کا ہے؟ عزیز ہونے کا اور حکیم ہونے کا یہ تقاضا ہے، مغفرت کا نہیں ہے یہ تقاضا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو قرآن کریم میں یہاں واللہ عزیز الحکیم ہونا چاہیے، یعنی اس نے اپنے ذوق سے یہ بات۔ اب وہ اسمائی کہنے لگے کہ بڑا تعجب مجھے ہوا کہ اللہ کا بندہ نہ حافظ نہ قاری نہ عالم، جاہل آدمی ہے، اور میں اتنا بڑا لغت کا امام ہوں، قرآن کا حافظ ہوں، اور مجھے یہ لقمہ دے رہا ہے۔ خیر اٹھے ہیں اور جا کے قرآن کریم کھول کر دیکھا تو واللہ عزیز الحکیم۔ سمجھ گئے؟ تو خیر آپ نے جب یہ حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو وہ قبیلہ کے لوگوں نے تلاش کیا کہ کوئی سفارش کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں جا کر، تو ان کی نگاہ پڑی کس پر؟ حضرت اسامہ بن زید۔ یہ اسامہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور جو ان کے والد ہیں زید بن حارثہ وہ بھی رسول اللہ کو محبوب تھے۔ تو ایسی شخصیت کو تلاش کیا جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا اور بڑی محبت آپ ان سے فرماتے تھے، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے والد سے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اتنا آپ کو ان سے محبت اور پیار ہے، ان کی بات تو آپ نہیں ٹھکرائیں گے۔ انہیں تیار کر کے بھیج دیا۔
کہ جاؤ جا کے اس حوالے سے بات آپ کریں، بڑی بدنامی ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی، قبیلہ ہے، ایک بڑا خاندان ہے، اس خاندان کے لیے ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، اور یہ ہے کہ گویا معاشرے میں اس کی ناک کٹ جائے۔ اس لیے انہوں نے بھیج دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے ہیں حضرت اسامہ، اور جا کے انہوں نے جب بات کی، فَتَمَحَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سنتے ہی سرخ لال ہو گیا، انتہائی شدید قسم کا غصہ آپ کو آیا، اور کہنے لگے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حد میں آ کے مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کہ لوگ ان میں جب اس طرح کی حرکت کرتے، جو بڑے لوگ خاندان میں بڑے لوگ ہوتے تھے، تو لوگ ان کو چھوڑ دیتے تھے، سزا نہیں دیا کرتے، اور اگر کم درجے کا آدمی کو اس طرح کی حرکت کر دیتا اقاموا علیہ الحد، پھر اس پر حد نافذ کر دیتے۔ فرمایا یہاں ایسے نہیں ہوگا، یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے، اس لیے آپ نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں چلا گیا۔ اب منافق کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیے۔ وہاں جا کے جب صورتحال سامنے آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی میرے پاس تم پھر کس لیے آئے، جب رسول اللہ نے فیصلہ تو فرما دیا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو یہودی نے کہا کہ میں نہیں آیا، مجھے تو یہ لے کر آئے ہیں، منافق لے کر گیا تھا کہ یہ لے کر آئے ہیں مجھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ رسلکما، اچھا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تلوار اندر سے اٹھائی جا کے آپ نے، اور لا کے اس کی گردن اڑا کے منافق کی فرمایا جو رسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس آتا ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اسی پر تو یہ آیتیں آئیں نا قرآن کریم کی، وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ تو مومن ہی نہیں ہے سرے سے۔ ایمان کے لیے تو دو شرطیں ہیں، اپنے ہر معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ، اور پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے پر گردن جھکا دیں، جان و دل سے راضی ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک تسلیم کا، تسلیم کا معنی ہوتا ہے فیصلے کو ماننا، اور دوسری چیز ہے رضا، راضی ہو کر ماننا، خوش ہو کر ماننا۔ ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے، تسلیم اور اسلام۔ تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں۔ اصل تو اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول اللہ کی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک کی، یہ دولت اللہ نے ان بچوں کو عطا فرما دی ہے۔ باقی قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام۔ میں نے بہت پہلے آ کے کئی سال پہلے کوئی ایک واقعہ یہاں ذکر کیا، وہ بھائی بتا رہے تھے، میں وہ عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، کہ سمجھانے کے لیے ہمارے سب بزرگوں نے یہ بات لکھی، یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تشبیہ نہیں ہو سکتی، لا مثل لہ ولا مماثل لہ اور ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ اللہ کو لیس کمثلہ شیء،
اللہ کی تشبیہ کہیں نہیں دی جا سکتی. سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے ہم الفاظ جب قرآن کریم کے پڑھتے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، کتنا ان الفاظ کے اندر کتنا نور، کتنی روحانیت، کتنے اثرات ہیں، کیسے کیسے علوم اور معارف ہیں ان کلمات کے اندر، ان حروف کے اندر، ان آیات کے اندر، اور کیا کیا ان کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. کیوں؟ قرآن پاک کی تاثیر اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب ہونے کی وجہ سے ایسی ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ تو اگر پہاڑ پہ اتار دیتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تاثیر ہے نا قرآن پاک. اصل بات یہ ہے سمجھانے کے لیے. اب دیکھیے کلام جو ہوتا ہے دراصل ہر متکلم اپنے اس کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے. اس پر وہ واقعہ میں نے بہت عرصہ پہلے کبھی یہاں سنایا ہوگا، تو میں آج بھی اس کو ذرا مختصر سے انداز میں دہرا دیتا ہوں. آپ حضرات تو میرے خیال پہنچے ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں ضرور. اس میں اصل میں آپ کو قصور بھی نہیں ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر قصور کس کا ہے؟ میرا ہے. ہاں بھائی، انیاؤ نگر کے اندر جو ہے وہ ایک راجہ صاحب تھے، وہ حکومت کر رہے تھے وہاں پر راجہ صاحب. تو وہاں جناب ایک گرو اور ایک چیلا سیر کرتے کرتے اس جگہ پہنچے. وہاں ٹھہرنے پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حکومت ہے یہاں پر راجہ صاحب کی، یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز کا یہاں ایک ہی نرخ ہے، ایک ہی ریٹ ہے. ہر چیز 8 آنے سے، ہر چیز 8 آنے سے. مثال کے طور پر بالائی 8 آنے سے، ملائی 8 آنے سے، دودھ 8 آنے سے، اور سب کا ریٹ کیا ہے؟ ایک ہی 8 آنے سے. نہیں سمجھ آ رہا؟ یعنی اس سرزمین کا کوئی آئین ہی نہیں تھا، سرزمین بے آئین تھی. وہ گدھے اور گھوڑے سب برابر. تو وہ جو گرو تھا، گرو، وہ اپنے چیلے کو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہاں سے جلدی چلے جائیے، کیونکہ یہ سرزمین بے آئین ہے، اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، یہاں سے بھاگو جلدی کوئی آفت نہ آ جائے. چیلا کہنے لگا جی آپ چلے جائیے، میں تو نہیں آؤں گا. اصل یہ ہے کہ وہ ملائی جو ہے، بالائی کھا کھا کے وہ جو ہے ذرا کچھ موٹا ہو رہا تھا. 8 آنے سے تھی نا ہر چیز. کہنے لگا استاد جی آپ چلے جائیے، میں تو بہرحال یہاں سے نہیں جاؤں گا. استاد کہنے لگے دیکھو تمہاری مرضی، یہ تم بڑی غلطی کر رہے ہو اور حماقت کر رہے ہو، بہرحال یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں. وہ استاد چلے. کچھ عرصہ گزرا اور یہ حضرت جو ہے چیلا صاحب کھا کھا کے خوب گردن ان کی موٹی ہو گئی. بالائی کھاتے رہے نا 8 آنے سے. ہوا کیا کہ وہیں ایک شہر میں ہی، اسی شہر میں ایک صاحب نے کوئی مکان تعمیر کیا اپنا، کوئی منزلہ 4-5 منزل تک جب وہ گیا، ابھی وہ اس میں نہیں آئے تھے رہنے کے لیے کہ وہ دھڑام زمین پہ گر گیا. بلڈنگ، سارا مکان. کتنا نقصان ہوا، ہزاروں کا، آج کے دور میں تو لاکھوں کا، کروڑوں کا نقصان. تو اس نے وہ جناب عدالت سے رجوع کیا اس شخص نے جس کا مکان تھا کہ یہ اتنا نقصان میرا ہو گیا ہے، تو یہ جو معمار ہیں اور مستری ہیں ان سے مجھے ہرجہ نہ دلوایا جائے. سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ اب تو یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے، ایک عام واقعہ ہے، اس کو تو سمجھ لو. عدالت میں جا کے اس نے کہہ دیا کہ جی وہ مستریوں کو آپ بلائیے. عدالت نے بلا لیا جج صاحب نے. کس کو؟ معمار جو تھے، بنانے والے مستری. تم کیا کہتے ہو؟ استری کہتے ہو؟ میں مستری کہہ رہا ہوں.
ہاں بھائی یہ کیا ہوا، اتنا نقصان ہو گیا بیچارے کا، 5 منزلہ عمارت، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پر لگا ہے، دھڑام زمین پہ گر گئی، کتنا بڑا نقصان ہے، اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کا ہر جانہ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جج نے ان سے جب یہ بات کی مستریوں سے تو وہ معمار کہنے لگے حضور کیا آپ فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی ہے اس کا سر پیر، ہمارا قصور کب ہے؟ نہ کہ پھر یہ قصور کس کا ہے؟ کہنے لگے ہم تو جناب جیسا ہمیں مٹیریل ملتا تھا ہم لگا دیتے تھے، اس دور میں یہ گارا وغیرہ سے تعمیر ہوتی تھی نا، تو ہمیں جیسا گارا ملا ان مزدوروں نے دیا ہم نے لگا دیا، وہ پتلا تھا تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے، ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو گارے کا مزدوروں کا قصور ہے۔ عدالت نے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ جی اتنا نقصان آپ کو دینا ہوگا، آپ کا قصور ہے۔ کہنے لگے جی ہمارا قصور تو ہے ہی نہیں، ہمارا نہیں ہے یہ قصور، قصور پھر کس کا ہے؟ جج نے کہا، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ جی ہم تو وہ گارا اٹھا کے بنانے کے بعد لے جا رہے تھے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن سارا قصور اس کا ہے جو پانی ڈالتا تھا گارے کے اندر، وہ جو بناتے ہیں نا تغار کیا کہتے ہیں اس کو، تو ہم جب وہ بناتے تھے تو اس میں جو پانی ڈالنے والا ہوتا تھا ماشکی، یہ سارا قصور اس کا ہے، ہمارا نہیں، وہ پانی زیادہ ڈالتا تھا گارا پتلا بن جاتا۔ بتائیے ہمارا کیا قصور؟ اس کو بلایا، اس کو کہا بھئی یہ اتنا بڑا نقصان تمہاری وجہ سے ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ میرا قصور نہیں ہے۔ اچھا بھائی پھر یہ کس کا قصور؟ وہ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم وہ جو پانی لے کے آتے تھے، بڑی بڑی مشکیں ہوتی تھی نا اس کی چمڑے کی، تو ہم لے کے آتے تھے وہ دور دور سے پانی بھر کے، کس پر؟ ہاتھیوں پر، ہاتھی ان پر ہم لاد کر یہ لاتے تھے مشکیں، پانی کی مشکیں۔ اب ہم جب پانی ڈالنے لگتے تھے تو وہ ہاتھی ہل جاتا تھا، مشک تو پانی کے اس کے سر اس پہ ہوتی تھی نا، پشت پر، کس کی؟ ہاتھی کی پشت پر ہوتی تھی نا وہ، تو جب ہم وہ کھول کے دہانا، اس کا منہ مشک کا کھول کر جب پانی ڈالنے لگتے تو ہاتھی جو ہے حرکت کرتا، اس کی وجہ سے منہ زیادہ کھل جاتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ پانی زیادہ اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پتلا ہو گیا وہ گارا۔ عدالت نے کہا کہ ہاں یہ بات بڑی معقول ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم اس کو تو سزا نہیں دے سکتے، کس کو؟ پھانسی پہ اس کو نہیں لٹکایا جا سکتا۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ پھانسی کا پھندا جس کے گلے میں فٹ آ جائے اس کو لٹکا دو بس۔ اب پتہ چل گیا آپ کو کس کا قصور۔ اب پولیس نے کہا ٹھیک ہے جی، اب وہ جناب لے کے پھانسی کا پھندا انہوں نے گشت شروع کر دیا۔ اب جو آدمی ان کو کچھ موٹا نظر آتا وہ گلا جو ہے اس میں گلے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے دیکھتے، لیکن کامیابی ان کو نہ ہوتی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، وہ بیچارے گشت کر کے تھک گئے ہوں گے، بالآخر وہاں پہنچے جہاں یہ جناب چیلا صاحب بالائی کھا کھا کے اب گردن ان کی موٹی ہو چکی تھی۔ جب وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ چیلے کو، تو پہلے ہی تنگ تھے بیچارے، پھر کے تنگ آ رہے تھے، بھاگے اور بھاگ کر کے جناب انہوں نے جب ڈالا وہ پھندا اس کی گردن میں جب ڈالا بالکل فٹ آ گیا۔ اب اس کو کھینچا انہوں نے، چل بھائی۔ اب وہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، ہائے پھنس گیا، استاد نے صحیح کہا تھا، کاش میں اپنے استاد اور گرو کی بات مان لیتا تو آج یہ مجھے وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اب تو لالے پڑ گئے اس کو جان کے، پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا۔ کہنے بھی لگا چلا کر کے بھی میرا قصور تو بتائیے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے قصور کا نہیں پتا، ہاں بس اتنا پتا ہے سب سے بڑا قصور تمہارا یہ ہے کہ یہ پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں فٹ آ گیا، کیونکہ وہ جو بالائی کھا کھا کے موٹا ہو چکا تھا۔ اب جناب چلا رہا ہے، وہ لے جا رہے ہیں، قدرتی طور پہ استاد وہاں سے کہیں گزرنے لگے تھے، کیا گزر رہے تھے، اس کی نظر پڑ گئی استاد پر۔
اب چلایا اور زور سے کہا استاد جی آئیے، میں مر گیا، میں یہ ہو گیا اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اور یہ ہو گیا، خدا کے لیے میری مدد کیجئے۔ استاد نے کہا دیکھو ظالم، ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا اس سرزمین بے آئین پر نہیں رہنا چاہیے، یہ نتیجہ نکلا، میں نے تجھے سمجھایا تھا، لیکن تمہارا دماغ خراب ہوا اور تم جو ہے وہ بالائی کے چکر میں جو ہے وہ دیکھ لو اب کیا ہوا۔ انہوں نے کہا استاد جی بس اب معاف کر دیجئے، اب نکالیے مجھے اس مصیبت سے، آئندہ تو بس آپ کا اشارہ ہوگا میں فوراً بات مانوں گا۔ یہ طالب علم بھی بڑے حضرت ہوتے ہیں، پہلے بات نہیں مانتے، جب پھنس جاتے پھر کہتے ہیں استاد جی اب مانیں گے۔ لوگوں کا یہی حال ہے، اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے، وہ جب پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں کہ استاد صاحب تو صحیح کہہ رہے تھے، اب ہمیں بچاؤ۔ خیر استاد کو شفقت کی وجہ سے رحم آیا، کہنے لگا اچھا، استاد نے کہا اچھا بھائی پھر تم اب ایسے کرنا کہ تختہ دار پہ جب تم پہنچو میں فوراً آ جاؤں گا، اور پھر جو میں کروں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا، وہاں تم نے جو ہے لیت و لعل سے کام نہیں لینا۔ نے کہا نہیں بالکل جی، میں تو اب ہر سانس میں آپ سے پوچھ کے چلوں گا۔ تختہ دار پہ یہ پہنچا تو استاد بھی آ گئے، وہ جو گرو تھے پہنچ گئے، اور انہوں نے آتے ہی اس کے ایک تھپڑ لگایا چیلے کو۔ میں نہیں لگا رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لگایا اس کو تھپڑ، چیلے نے بھی لگا دیا، کیونکہ آرڈر تھا نا بھی جیسے میں کروں ویسے ہی، اور نورہ کشتی کیا ہوتی ہے۔ اب اس نے بھی لگا دیا، پکڑ لیا انہوں نے گرے باندھ، اس نے بھی گرے باندھ پکڑا، ایک کوہرام مچ گیا وہاں جناب، لوگ تو پہلے ہی وہاں جمع تھے پھانسی کے پھندے پر دیکھنے کے لیے۔ کافی دیر ہو گئی، یہ لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، تماشا ایک بنایا ہوا انہوں نے استاد اور شاگرد نے، گرو اور چیلے نے۔ اب ساری کاروائی رک گئی۔ راجہ صاحب باہر آئے، انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں یہ کون آ گئی مصیبت، ہم تو کر رہے تھے ان تختہ دار پہ اس کو لٹکا رہے تھے، اب یہ کوئی صاحب آئے ہیں، کیا معاملہ ہے آپ خود جا کے معلوم کر لیجیے۔ راجہ صاحب آگے بھئی کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا بات ہے، تم کیوں اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں، دخل در معقولات کی کیا وجہ ہے؟ وہ گرو کہنے لگا جی میں اس کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، پاگل کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بھئی کیا سمجھا رہے ہو، یہ کوئی سمجھانے کا وقت؟ نے کہا حضور بڑا قیمتی وقت ہے یہ، میں نے پڑھا ہے فلاں کتاب کے اندر کہ اس وقت میں جو شخص پھانسی کے پھندے پر لٹکے گا مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ تو میں اس پاگل کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے پھانسی کے تخت اس پر پھندے پر اور تخت پر جھولنے دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، اور میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ یار سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، مجھے جانے دیجئے جنت میں۔ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مجرم ہوں۔ راجہ صاحب کہنے لگے حضور ان دونوں کو کہ خدا کی قسم سب سے زیادہ میرا قصور ہے، میں ہوں مجرم، مجھے اپنے گناہ نظر آ رہے ہیں اور سب کچھ، اور یہ وقت ایسا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ سیدھا آدمی جنت میں جائے گا پھانسی کے بعد، تو نہ آپ یہ تکلیف کریں نہ انہیں میں تکلیف دینا چاہتا ہوں، آپ دونوں ہٹ جائیے خدا کے لیے، میں آتا ہوں آگے۔ نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، راجہ صاحب کمال کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے راجہ ہیں، وزیر اعظم ہے، ملک کے سربراہ ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ معاملہ، اور ویسے بھی ہم گناہگار آدمی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہوتے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میرا بڑا قصور ہے۔ کافی دیر کے بعد بہرحال جب بات بن گئی تو استاد نے اشارہ کیا اس کو، ظالم اب ہٹ جاؤ، کام ہو گیا۔ آقا وہ جو تھا گرو کہنے لگا حضور دل تو ہمارا نہیں چاہتا تھا کہ یہ موقع ہم ضائع کریں، لیکن چونکہ آپ ملک کے سربراہ ہیں، ہمارے بھی تو آپ بڑے ہیں نا، تو آپ کے لیے ہم دونوں قربانیاں دیتے ہیں، قربانی ہمیں دینی پڑے گی، ہم ہٹ جاتے ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ اس نے بڑا شکریہ ان کا ادا کیا اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے جھول کے سیدھے پہنچ گئے جہاں پہنچے۔ اب مجھے یہ بتائیے بھی یہ قصور کس کا قصور ہوا یہ؟
ہم تو وقت پر آ گئے تھے، ہمیں جو وقت ان حضرات نے دیا تھا۔ خیر جس کا بھی ہے، یہ شکر کرو کہ آگے نہیں معاملہ بڑھ رہا۔ تو قرآن کریم کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے کلام جس کا ہوتا ہے متکلم، وہ اپنے کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی بیٹی شہزادی زیب النساء بڑی شاعرہ تھی، حافظہ، قاریہ، عالمہ، شاعرہ، فقیہہ۔ میں نے اس کا دیوان پڑھا بھی ہے، دیوان مقصود نام ہے اس کا، فارسی میں ہے سارا۔ اورنگزیب کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایران سے کسی نے، بادشاہ نے یہ لکھ کے بھیج دیا اورنگزیب کو کہ میری زبان پر ایک مصرع آ گیا۔ وہ شاعر تو نہیں تھے لیکن آ گیا ایک مصرع، در ابلق سے کم دید موجود، کہ دو رنگ کا موتی جو ہے وہ کسی نے شاید نہ بھی دیکھا ہو، کہنے لگے بہت کم موجود ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا عام طور پر کہ دو رنگ کا موتی۔ تو آگے جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا دوسرا مصرع کیا ہوگا۔ ایران میں انہوں نے سب شعراء کو بلا کے کہا کہ دوسرا مصرع جو ہے اس کا آپ ساتھ ملا دیجئے، کسی کے سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اورنگزیب کو بھیج دیا ہندوستان میں کہ آپ کوشش کیجئے، شعراء کو بلائیے، اس کو مکمل کریں۔ سارے شعراء یہاں بھی کہنے لگے یہ فضول سی بات ہے، یہ بھی کوئی مصرع ہے کہ دو رنگ کا موتی بہت کم کسی نے دیکھا ہو، ہے کوئی بات کرنے کی؟ لیکن بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ دن ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دن ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ رات ہے، پھر تو کام خراب ہو جائے گا، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ واقعتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہے، آپ نے صحیح فرمایا، پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں نا بادشاہ۔ تو خیر اورنگزیب نے سب کو کہا کہ کوشش کرو، زیب النساء نے بھی کوشش شروع کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سرما لگا رہی تھی، وہ ذرا تیز تھا، آنکھ میں اس کی ذرا لگ گیا، وہ سرما لگ گیا کا مطلب لگ گیا، سمجھ رہے ہیں نا، چپ گیا نا، تیز سرما ہو نا جب وہ آنکھ میں لگتا ہے، تو وہ اس کی آنکھ میں جب لگا اور چبھا، اس سے ایک آنسو نکل کے زمین پہ گرا، اور اس آنسو کے اندر جو ہے وہ دو رنگ موجود تھے، ایک اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے نا آنسو کا، اور ایک وہ جو سرمے کی وجہ سے اس میں سیاہی آئی تھی اس کا رنگ بھی تھا۔ تو کتنے ہو گئے؟ دو رنگ۔ بس فوراً اس کا ذہن اس شعر کی طرف چلا گیا، در ابلق سے کم دیدہ موجود، یہ اس نے کہا تھا بادشاہ نے، در ابلق سے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتان سرما آلود۔ فوراً اس نے یہ کہا کہ یہ دو رنگ کا موتی کہاں ہوتا ہے کہ جب محبوب جو ہوتے ہیں ان کی آنکھ میں سرما ڈالنے سے، سرما لگ کر جو آنسو نیچے گرتا ہے، اس کے اندر یہ دو رنگ موجود ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب خیر اس نے وہ شعر بھیج دیا، ادھر سے آ گیا مطالبہ، شاعر کون ہے جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بھیج دی۔ نہ کبھی شاعر تو ہے نہیں، یہ تو شاعرہ ہے اور اسلامی ملک ہے، نہیں بھیجا جا سکتا۔ اورنگزیب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھیے یہ وہاں سے آیا ہے ان کا مطالبہ کہ شاعر کو بھیجو۔ کہنے لگی ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں اپنا ایک شعر لکھ کر دے دیتی ہوں، آپ وہ بھیج دیجیے۔ فرمایا در سخن مخفی منم چوہ بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوہ بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا۔ کہ میں اپنے کلام میں ایسے پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی پتی میں اس کی خوشبو پوشیدہ ہوتی، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھے۔
اللہ تعالیٰ کو تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن میرے دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق قائم ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ہمارے عزیزوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اس ادارہ کو مزید ترقی دے، اور جو پہلے بزرگ یہاں سے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ بڑی